کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، جب اس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ جو نکاح خاں سے مل کے اور اس سے ایک نکاح نامہ، اس کو کوئی شناختی کارڈ حاصل کر کے تو نکاح نامہ لکھ لیا جاتا ہے، پھر دعویٰ کر دیتے ہیں کہ رائٹس کا، حقوق اعادہ نوش ہوئی کہ جناب یہ میرا نکاح ہے، تو ماں باپ جی ہم نے کوڈ میرج پارٹ 1 میں ڈیٹیل سے بیان کر دیا تھا۔ اب اس کے کچھ مزید اہم باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اصل میں فلموں میں، ڈراموں میں، یا یہ جو یونیورسٹی میں بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں، تو ان کا یہ کنسیپٹ کہ کورٹ میرج کر لی جائے، اگر امی ابو نہیں مان رہے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے، تو یہ کنسیپٹ ہے ہی غلط، قانونی طور پر ہی غلط ہے۔ اب میں اس کی کچھ امپلیکیشن بھی بیان کروں گا۔ عام طور ہوتا یہ ہے کہ بچہ بھاگ گئے، شادی ہو گئی، کورٹ میرج نہیں، ہاں کچہری میں ضرور البتہ وہ نکاح خواہ موجود ہوتا ہے جو اس قسم کی۔ پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ میں مسائل، امپلیکیشن، کمپلیکیشن بھی بیان کرتا چلوں۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اب جو نکاح رجسٹرار ہے، نکاح خواہ اور چیز ہے، نکاح رجسٹرار اور چیز ہے، بعض اوقات دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، ان کو لائسنس ملا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نکاح جب ہو جاتا ہے کچہری میں، وہ نکاح خواہ کراتا ہے تو وہ اس اپنے پرت کو، جو وہ کاغذ ہے، اس کو یونین کونسل میں ادراج اس کا نہیں کرواتا تو وہ نہیں ہے۔ کل کو اگر کوئی پولیس کیس بنے اغوا کا مثال طور، تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں پولیس والے وہاں، کہاں؟ یونین کونسل میں۔ چیئرمین صاحب کو درخواست دیتے ہیں نا کہ یہ کیس چل رہا ہے، کیا نکاح آپ کا درج ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ اب قصور کس کا بن گیا؟ لڑکی کا، لڑکے کا۔ اب لڑکی بے شک کہتی رہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، وہ زنا کے زمرے میں آئے گا، یہ زنا ہو رہا ہے، یہ شادی تو ہے۔ تو اب یہ میں اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن بیان کر رہا ہوں۔ شوق تو چڑھ جاتا ہے نا کہ جی میں کورٹ میرج ہم کر رہے ہیں، تو پہلے میں ڈیٹیل میں بتایا کورٹ میرج تو ہوتی نہیں ہے۔ اب اگر نکاح کے رجسٹریشن جو کہ نکاح خواہ نے کروانی تھی، اگر وہ نہیں ہوئی تو قصوروار کون بنیں گے؟ لڑکی لڑکا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی دوسری شادی ہے، دونوں کی، لڑکے کی اور لڑکے کی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چیئرمین یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اور وہ طلاق کہ آیا وہ درج ہے نادرہ میں، وہ بھی ساتھ لینی پڑتی ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہو گئی جناب، شادی ہو گئی دوسری، اب کمپلیکیشن کیا ہوئی؟ سرٹیفکیٹ لیا نہیں گیا۔ پھر طلاق جب دی جاتی ہے، اس کا فیملی کوڈ کا جو سیکشن 7 ہے، اس میں نمبر 7 اس کے ذریعے نوٹس دینا پڑتا ہے تھرو چیئرمین، وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک طلاق جو شرعاً ہو چکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کہ چیئرمین صاحب کے پاس وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے اور وہ نوٹس نہیں دیا گیا تھا، اور بیوی کو نہیں بلایا گیا اور خامد کو نہیں بلایا گیا، اور ان کی کمپرومائز یا ریکنسیلیشن آپس میں نہیں کی گئی، تو وہ میاں بیوی نے ہے نہیں، وہ یا طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ قانون کی اتنی بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو شادی ماں باپ کی رضامندی کے ذریعے کی جاتی ہے، جب برادری بیٹھتی ہے، جب 4 بندے بیٹھتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی ساری چیزیں جو قانون کہتا ہے کہ ڈو ایز ڈائریکٹڈ یہ ہونی چاہیے، وہ نہ بھی ہوں تو سوسائٹی کو، محلے والے کو، رشتہ داروں کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں کبھی پھر منظر یہاں پر آتی نہیں ہے، نہ کوئی انہیں کوئی کوریدتا ہے۔ جب بھی آپ والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی کام کریں گے
ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر وہی رشتہ دار جو ساتھ بیٹھ کے شادی کروا رہے ہوتے ہیں پھر وہ پولیس کو بھی انفارم کر دیتے ہیں، وہ مخالفوں کو بھی انفارم کر دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہی مسائل پیدا ہوئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سناؤں کہ ایک دفعہ شادی ہوئی، مجھے ایک منشی نے بتایا کہ ایک منشی صاحب جا رہے تھے اور ایک کپل جو تھا وہ وکیل صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو ان کا نکاح ہو رہا تھا۔ اس نے منشی کو بلایا، دستخط کرو یہاں، اس نے کر دیے، اس نے لڈو کھلا دیا۔ پھر وہی منشی جا رہا تھا تو وکیل صاحب نے ان کو بلایا کہ جناب تشریف لائیں۔ منشی کو آیا، جی یہاں دستخط کریں۔ اس نے کہا اب کس چیز پر؟ اس نے طلاق نامے پر۔ پہلے ہم نے آپ کے جو دستخط تھے وہ خامد کے کالم میں کروائے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو گواہ کس میں کیوں نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے پریکٹیکل امپلیکیشن، جب آپ اللہ کی، اس کے نبی کی اور والدین کی نافرمانی کریں گے۔ اب مجھے بتائیں، شادی ہو کے نکاح ہو کے لے گیا لڑکا، 15 دن بعد جناب لڑکی وکیل کے پاس میں طلاق چاہیے تو منشی صاحب نے دستخط کیے ہوئے تھے خامد کی کالم میں، تو منشی صاحب نے طلاق دے دی۔ تو یہ جو پریکٹیکل سلسلہ ہے اس کو عام طور پر آپ پھر وکلا کو خراب کہہ دیتے ہیں، آپ ججز کو خراب کر دیتے ہیں۔ نہیں، جو بیسمنٹ ہے، جو بنیاد ہے، جو اوریجنل چیز ہے وہ لڑکی اور لڑکا ہے جو نافرمان ہے، جو والدین کی نافرمانی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کی خلاف ورزی کر کے کچہری آ جاتے ہیں۔ اور سوسائٹی نے اس کو کیا کہہ دیا کہ کورٹ میرج، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھاگا ہوا کپل ہے، اس کو کور کرنے کے لیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عدالت سے طلاق لی جا سکتی ہے، طلاق سے مراد بھی ڈیزولوشن آف میرج ہے۔ وہ کچھ وجوہات کی بنا پر جج صاحبان جو ہے وہ سیپریشن کر سکتے ہیں، طلاق پھر بھی نہیں دیتا جج۔ ایک شخص ہے وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، ایک شخص ہے جو نہ نفقہ ادا نہیں کرتا، ایک شخص ہے جو جس کے عضو تناسل کٹ گیا ہے، ایک شخص ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سے سلسلے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جج۔ اچھا، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نکاح ہوتا ہے، یہ کورٹ کچہری والا، کورٹ کا لفظ ہے غلط بول رہا ہوں، کچہری میں جب یہ نکاح ہوتا ہے تو ادھر سے باپ یا بھائی وہ ایف آئی آر درج کروا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ایف آئی آر کٹ گئی اب پولیس پیچھے ہوتی ہے، اس میں پھر بیان کی ضرورت پڑتی ہے 164 CRPC۔ پولیس والے لڑکی کو بلاتے ہیں، اس کا بیان لیتے ہیں۔ اب لڑکی پر اگر کوئی پریشر ہو پیچھے سے والدین کی طرف سے تو وہ ان کے حق میں بیان دے دیتی ہے، اگر وہ کمزور ہوں تو پھر اپنے جو خامد کہہ رہے ہیں، وہ خامد تو بن گیا تھا، اس کی محبت میں آ کے اس کے حق میں بیان دے دیتی ہے۔ تو یہ جو ایک نظام ہے اس قسم کا، یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل اس کی مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے نا، یہ وہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اس قسم کی جو ایلوپمنٹ کے بعد شادی ہوئی ہو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے 1 مہینے بعد میں اس کو فسخ ہوتے دیکھا ہے، 3 دن بعد بھی ہوتے دیکھا ہے۔ لڑکی جو ہے وہ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے۔ تو اس لیے جس کو کورٹ میرج کا نام دیا جاتا ہے، خدا کے لیے کورٹ میرج نہیں ہے۔ یہ لفظ جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیں، سورہ طلاق آپ پڑھیں، سورہ نور، اس میں سارا نظام دیا ہوا ہے۔ مالک کائنات کا ایک نظام ہے کوڈیفائڈ، تو ہمارے ملکوں نے کیا ہوا ہے نا اپنے انداز سے، تو اللہ کا نظام تو پہلے سے موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہے۔ جب اس سے ڈیویٹ کریں گے تو پھر ڈسٹربنس ہوگی، پرٹربنس ہوگی، ڈیٹیریشن ہوگی سوسائٹی میں۔ تو
یہ اب نظام سمجھیں، جو لڑکی ہے وہ عام طور پر استغاثہ بھی بار دائر کر دیتی ہے، چاہے تو ایف آئی آر بھی درج کروا دیتی ہے، جی میں تو جناب امن سے رہ رہی ہوں، میرے خامد میرے ساتھ رہ رہے ہیں، فلاں 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 ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ پھر پریکٹیکل امپلیکیشن میں ایسی جال سازی ہوتی ہے کہ پچھلی ڈیٹ میں ماں باپ پھر جیتنے کے لیے اس کا نکاح پھر کسی اور سے کروا دیتے ہیں، وہ سارا پیپر ورک ہو رہا ہوتا ہے، کیا اس کی ایویڈنسی ویلیو بڑھانے کے لیے، کورٹ میں وہ چیز پروو کرنے کے لیے۔ تو پھر لڑکیاں نہ روتی ہیں نہ مرتی ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ ٹی وی ڈراموں میں دیکھ لیا، سن لیا کہ جناب یہ کورٹ میرج ہوتی ہے۔ اچھا کورٹ میرج اتنا مقدس لفظ ہے کورٹ، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جناب اب یہ جو کام ہو رہا ہے یہ 100% درست ہے، اس کورٹ کی مہر لگ جائے گی اور ہم ہر لحاظ سے پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹلی ہر لحاظ سے غلط ہے۔ جب سے یہ کوڈیفائڈ لا ہمارا بنا ہے، یہ نکاح نامے بنے ہیں، پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، جب اس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ جو نکاح خاں سے مل کے اور اس سے ایک نکاح نامہ، اس کو کوئی شناختی کارڈ حاصل کر کے تو نکاح نامہ لکھ لیا جاتا ہے، پھر دعویٰ کر دیتے ہیں کنزیومر رائٹس کا، حقوق اعادہ نوش ہوئی کہ جناب یہ میرا نکاح ہے، تو ماں باپ نہیں بھیج رہے تو بھیجیں۔ اب اس سیناریو میں، ان سرکمسٹانسز میں لڑکی کیا کرتی ہے، جیکٹیشن آف میرج کا دعویٰ کرتی ہے، تکذیب نکاح، کہ جناب میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہ تو بکواس بازی ہے۔ تو یہ چیزیں جو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ اللہ کے نزدیک رہیں، ہمارے ہیں ملائزم، بس یہ نماز پڑھ لو، ٹکرے مار لو، یہ اللہ نے یہ نظام اس لیے برپا کیا ہوا ہے کہ آپ کو وہ مسائل ہی پیش نہیں آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوگا، آپ کی اولاد ایسا سٹیپ نہیں اٹھائے گی، آپ پر اللہ کا کرم رہے گا کہ آپ کو ان مسائل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا، اگر کسی نے کیا تو اپنے منہ کی کھائے گا۔ تو یہ جو سارا نظام ہے، تو اس لیے خدا کے لیے اس سے آپ بچیں، جوان بچے جوان بچیاں، میرے اس لیکچر سے آپ کو یہ کم از کم یہ باور ہو جانا چاہیے کہ کورٹ میرج نام کی کوئی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ خام خواہ عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں اور خام خواہ سوسائٹی نے کوریج دینے کے لیے یہ نام دے رکھا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔